آل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم امیروں کو امیر کائنات کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، واہ مجلس بانوار چلوں ہے انشاءاللہ از ابتدا تا انتہا پوری گفتگو موت کے حوالے سے ہوگی، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں اس قوم میں خطاب کر رہا ہوں جو موت سے ڈرتے نہیں ہیں، واہ واہ واہ، جو موت سے ڈرتے نہیں، اس لیے کہ دنیا کی قومیں اور ہیں، ہماری قوم اور ہے۔ دلیل کیا ہے کہ ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں؟ تو کہا پریشان مت ہو، دنیا کی واحد قوم ہے جو مرنے سے پہلے کفن خرید کے لاتی ہے۔ واحد قوم ہے جو مرنے سے پہلے کفن خرید کر، اور یاد رکھیے گا شوق الگ ہے ہمارا، مزاج الگ ہے۔ کربلا جانے والے سے کہتے ہیں بھیا کچھ لانا نہ لانا، کیا لانا ضرور؟ کفن ضرور لانا۔ اور یاد رکھے گا تعجب ہے، دنیا میں پہلی مرحلہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کربلا سے کفن آیا اور زندہ نے چوم کے بتایا ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ واحد کون ہے؟ اب صاحب ذرا سا مسئلہ یہاں سے، تو ہم موت سے ڈرتے الحمدللہ نہیں، اور کیوں ڈرے؟ ملا نے ڈرانے کی تو کوشش کی، ڈرایا قبر میں جائیے گا مرنے کے بعد، وہ تاریخ، وہ ہولہ مرحلے، وہ قبر کے اندھیرے، وہ سانپ اور بچھو، وہ سانپ ڈسیں گے۔ میں نے کہا سانپ سے وہ ڈرے جس کا پیر سانپ سے ڈرا ہو۔ قبر کی وہ تاریکی، وہ حالات، وہ سناٹا، وہ اندھیرا، وہ مرحلے۔ اکثر لوگ گاؤں میں اس مرحلے کو یاد رکھتے ہیں، تو زمانہ ذرا ماڈرن آ گیا، دیکھیں ہوتا کل بھی تھا اور آج بھی، مگر کل کے ہوتے میں آج کے ہوتے میں فرق ہے۔ کل کا ہوتا جب سجدہ تھا، جو نے گاؤں میں دیکھا ہوگا، تو اس کے لیے اوپلے کا انتظام ہوتا تھا، اوپلے سمجھتے ہیں جو وہ مرتب ہوتا ہے، تو اس طرح سب پہلے جائیے نا آپ تو گھر میں، اب تو لائٹ آ گئی، پہلے لائٹ میں بھی سامان نہیں تھا، تو ہوتا یہ تھا بات ہے اس میں کہ ایک دو کمروں میں لالٹین لیمپ جلتا تھا، باقی میں اندھیرا ہوتا تھا، تو اوپلے ایک جگہ رکھے جاتے، رات میں اگر ابا کو، بڑے ابا کو، تایا کو حقہ پیتے ہوئے اوپلے کی کمی پڑی تو وہ بچے سے کہتے تھے جاؤ اوپلا لے کر آؤ، تو وہ اندھیرے میں جاتے ہوئے ڈرتا تھا، اندھیرے میں جاتے ہوئے وہ ڈرتا ہے۔ لیکن اسی بچے کو پتا ہو کہ وہاں تایا ہے، کیا کہنا، چچا ہے، بھیا ہے، وہ بچہ جاتے ہوئے نہیں ڈرے گا، کیوں نہیں ڈرے گا؟ سرکار اس کی وجہ یہ، اسے پتا ہے وہاں کوئی اپنا ہے، وہاں کوئی اپنا ہے، تو قبر کی تاریکی سے وہ ڈرے جس کا کوئی قبر میں اپنا نہ ہو۔ دل فرج ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ پوری مجلس میں انشاءاللہ از ابتدا نہیں چاہا بات پہ پڑھوں گا۔ ذرا سا یہاں ہے کہ ہم جو پیدا ہوتے ہیں تو مرحلے تین، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، چوتھا مرحلہ موت ہے یعنی اس کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں۔ بچپنا، جوانی، بڑھاپا، پھر موت۔ صاحبان بزم معرفت غور کیجیے گا، بچپنا جب آتا ہے یہ پہلا ہے، جوانی دوسرے، بڑھاپا تیسرے۔ بچپن میں آدمی روتا بہت ہے،
پہلا روتا بہت ہے. کیا کہنے. پہلا اچھا جب بچپنے میں بچہ روتا تھا تو ماں کبھی کبھی اپنے روپٹے سے اسے سانپ بنا کے دکھاتی تھی, بیٹا چپ ہو جا. کمال ہو گیا جو پہنچا والا. تو پہلا روتا بہت ہے بچپنا. میں اپنا پڑھنے کا ذمہ دار ہوں, سمجھنے کا نہیں. ماشاءاللہ زیرک قوم ہے بہت ہے. تو پہلا مرحلہ آیا بچپنے کا, اس میں بندہ روتا بہت ہے, پہلا روتا بہت ہے. دوسرا مرحلہ جوانی کا. جوانی میں غصہ بہت آتا ہے, اس کا مطلب دوسرا غصہ بہت کرتا ہے. تیسرا مرحلہ ہے بڑھاپے کا, اور آپ جا کے دیکھیے گا بڑھاپے میں بندے کو جمع کر کے غنی بننے کا شوق بہت ہے. آدمی بڑھاپے میں کیا ہو جاتا ہے, حریص ہو جاتا ہے, جمع کر کے امیر اور غنی بننے کا شوق بہت ہوتا ہے. چوتھے مرحلے پہ موت ہے. جائیے کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھیے, کسی نے نہیں کہا پہلا بچپنا حق ہے, جوانی حق ہے, بڑھاپا حق ہے, نہ پہلا حق نہ دوسرا. چوتھے مرحلے میں موت ہے, وہ کیا ہے؟ اب میں نے آیت پڑھی قرآن مجید کی, بڑی سنجیدہ. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ کے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. بہترین عمل مانگا ہے اسلام نے, زیادہ نہیں, کم ہو مگر اچھا ہو. مزاج اسلام کثیر پہ نہیں ہے, عمل کیا کم مانگا ہے, تھوڑا سا ہو مگر ریاکاری سے پاک ہو. اب صاحب موت اور حیات بہت تیزی کے ساتھ, اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ پتہ چلے تمہیں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اس کا مطلب موت بتائے گی کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. علماء سے دعا کے ساتھ اس پر بحث کر رہا ہوں, کیسے پتہ چلے کہ کون مرنے والا اچھا تھا یا برا تھا. یہ ایک لفظ بتا رہا ہوں, مرنے کے بعد لوگ کہیں اچھا تھا مر گیا تو اچھا ہے, اور مرنے کے بعد لوگ کہیں اچھا ہوا مر گیا. کیا کہنے کے لیے. مرنے کے بعد لوگ کہیں اچھا تھا مر گیا, جس کا مطلب مرنے والا اچھا تھا. مرنے کے بعد لوگ کہیں اچھا ہوا مر گیا, جس کا مطلب مرنے والا اچھا تھا. دلیل دے رہا ہوں, یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہہ رہا تھا اچھے تھے شہید ہو گئے, مگر باپ کے مرنے کے بعد کہہ رہا تھا اچھا ہوا مر گیا. مزاج دیکھیے تو ہم ذرا سا بات چلے گی موت و حیات. اب موت و حیات کا فلسفہ کس سے پوچھا جائے؟ ہر آدمی اپنے اعتبار سے بیان کرتا ہے, کون زندہ ہے کون مردہ ہے. حیات کسے کہتے ہیں, موت کسے کہتے ہیں, توجہ کیجیے گا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سائل پہنچا, پہنچنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کی. اس نے پوچھا مولا اس آیت میں جو موت و حیات کا تذکرہ اس سے مراد کیا ہے؟ مولا نے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ اس کی تفسیر جانے تو کیا میں اس آیت کی تفسیر آیت سے کر دوں؟ اس نے کہا مولا کتنا بہتر سما ہوگا قرآن ناطق قرآن سامر کی تلاوت کرے. اور مولا نے آیت پڑھی, پورے قرآن مجید میں آیت پڑھی ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور مردہ زمین کو زندہ کیا. اس نے کہا مولا ہزاروں مرتبہ پڑھی. کہا یہی سمجھ لیں, اسی میں بتایا اللہ نے کہ موت کیا ہے حیات کیا ہے. اس نے کہا مولا اور واضح کیجیے. کیا یہ بتا زمین مردہ کب ہے زندہ کب ہے؟ اس نے کہا سرکار زمین جب تک بنجر ہے مردہ ہے, بارش کے بعد
مولانا کا پیمانے وہ تو حیات یہی ہے، زمین جب تک کسان کو فائدہ نہیں دے رہی تھی تو نہ تھی، جیسے ہی فائدہ پہنچانے لگی وہ زندہ ہو گئی. بس یہی مولانا تمہارے درمیان ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے وہ زندہ ہے. جو فائدہ پہنچائے وہ زندہ ہے. واہ 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 وہ زندہ ہے. اس سے فائدہ نہ ہو وہ مردہ ہے. از دیدگاہ قرآن، از دیدگاہ قرآن ثابت کیا ہوا؟ جو فائدہ دے وہ زندہ، جو فائدہ نہ دے وہ مردہ. ذرا ساتھ بول دیجیے گا. جو فائدہ دے وہ زندہ، جو فائدہ نہ دے. یاد رکھیے گا فائدہ پہنچانے والا زندہ ہے، فائدہ اٹھانے والا زندہ نہیں ہے. کیا کہنے قبلہ. لاک ڈاؤن گزرا ہے اور صاحب یاد سے جائے اسٹرگل پر لاک ڈاؤن گزرا ہے. اس میں 10 کی چیز کتنے میں بکی؟ 100 میں. یہ لوگ فائدہ اٹھانے والے تھے، بے شک بے شک. ضرورت کا فائدہ اٹھا رہے. 5 کی چیز 1000 میں بیچی، یہ ہے فائدہ اٹھانے والے، فائدہ پہنچانے والے. ہم نے کہا پوری دنیا کا مزاج ہے کہ بھیڑ میں کمایا جائے، مگر کربلا میں جب کروڑوں آ گئے لوگوں نے کمایا نہیں، لٹا کے بچایا. فائدہ اٹھانے والا اور ہے، لٹانے والے. تو جو فائدہ دے زندہ، جو فائدہ نہ دے ہے نا. بہت بڑا پیسے والا ہے، قوم کی غربت دور کرے تو زندہ. کیا کہنے شک بے شک بے شک. دہلی میں پڑھ رہا ہوں، دہلی کیپٹل کے بعد ہندوستان میں رہے. بہت بڑا پیسے والا ہے، فائدہ دے تو زندہ، قوم کی غربت دور کرے تو زندہ، نہ کرے تو مردہ. بہت بڑا طاقتور ہے، کمزور کی مدد کرے تو زندہ، نہ کرے تو مردہ. بہت بڑا عالم ہے، قوم کی جہالت دور کرے تو زندہ، کیا کہنے کیا کہنے. نہ کرے. ہے نا ہمارے ساتھ؟ بہت بڑا پیسے والا ہے، قوم کی غربت دور کرے تو زندہ، نہ کرے تو مردہ. دلیل کیا ہے؟ جان تاریخ میں دیکھو، دولت فرعون کے پاس بھی تھی، خدیجہ کے پاس بھی تھی. فرعون کل بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے. خدیجہ کل بھی زندہ تھی، آج بھی دولت شہزادی خدیجہ کے پاس بھی تھی، بیوی کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، انشاءاللہ قیامت تک زندہ. بے شک بہت بے بڑا شک. طاقتور ہو، کمزور کی مدد کرے تو زندہ، نہ کرے. میرے اللہ میری قوم کا کمال یہ ہے کہ دوسروں سے پٹ جاتے ہیں، بھائی کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھیا میں تو بہت زندہ باد زندہ باد. دو چار والی بات کرتا ہے. دوسرے سے پٹ جاتے ہیں، پورا پاور، ایس پی کا پاور، وکیل کے پاور، جج کے پاور کس کے دکھا رہے ہیں؟ بھائی پہ. کمال ہو گیا، بھائی پہ طاقت بھی دکھاتا ہے اور محرم میں منت بھی مانتا ہے. اگر یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں علم اٹھاؤں گا. یاد رکھنا علم اٹھانے کا حق اسی کو ہے جو بھائی کا وفادار ہو. دوسرے کے سامنے کوئی پاور نہیں. طاقت کا مظاہرہ کہاں؟ سگے بھیا. اور آیا نہیں، بہت بڑا طاقتور ہو، کمزور کی مدد کرے تو زندہ، نہ کرے تو مردہ. دلیل دے رہا ہوں، طاقت مرحب کے پاس بھی تھی. ارے باقی طاقت مرحب کے پاس بھی تھی، حیدر کے پاس بھی تھی. مرحب کل بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے. حیدر کل بھی زندہ تھا. اب میں نے تو ایک لفظ کہا نا کہ بہت بڑا عالم ہو،
قوم کے غربت دور کرے تو قوم کی جہالت دور کرے تو زندہ نہ کرے. میری قوم بڑی چالاک ہے. جیسے ہی لفظ عالم کی بات آئی ٹوپی اور امامہ ذہن میں آ جاتا ہے. میں نے ایک صاحب سے کہا آپ بہت بڑے جاہل ہیں. کہنے لگا خلا کیسی بات کر رہے ہیں, بی اے پاس ہوں. تو مطلب بی اے پاس, انٹر پاس, ہائی اسکول پاس, گریجویٹ, پی ایچ ڈی کیا ہوا آدمی بھی کیا ہے, پڑھا لکھا, وہ بھی تو عالم. میں نے کہا بہت بڑا عالم ہو, قوم کی جہالت دور کرے تو زندہ نہ کرے تو مردہ. میں بہت بڑا ایک آدمی, بہت بڑا میتھ کا ٹیچر ہوں, انگریزی کا ٹیچر ہوں, اور اس کے پڑوس میں غریب بچہ ہو, پڑھنے کا شوق ہو مگر ٹیوشن کے پیسے نہ ہو, اگر فری میں پڑھا دے تو زندہ, نہ پڑھائے تو مردہ. فری میں پڑھا دے نہ پڑھائے تو اب بیس کیا بنا, جو فائدہ دے جو فائدہ نہ دے. غریب کی امداد امیر کرے گا, پیسے سے, بچے سے, پھول سے, جس سے بھی کرے گا, ڈالر سے, درہم سے, تو بدلے میں اسے کیا ملے گا, ثواب. کیا ملے گا, ثواب. کمزور کی مدد طاقتور کرے گا تو بدلے میں کیا ملے گا, ثواب. قوم کی جہالت دور عالم کرے گا تو بدلے میں کیا ملے گا. تو اب نہج بدلا, اس کا مطلب یہ ہے جس کی وجہ سے ثواب ہو, بے شک بے شک بے شک, جس کی وجہ سے ثواب ہو وہ زندہ, جس کی وجہ سے عذاب ہو مردہ. تو جو فائدہ دے کا مطلب اب کیا ہے, جس کی وجہ سے ثواب ہو. ذہن میں رکھیے گا, جو فائدہ دے, اب جو لفظ استعمال کروں گا, جو فائدہ دے وہ زندہ, مطلب جس کی وجہ سے ثواب ہو وہ زندہ, جس کی وجہ سے عذاب ہو وہ مردہ. ابھی میت کی مجلس ہو رہی ہے, مرحومہ احسان فاطمہ کی مجلس. احسان فاطمہ پہ احسان فاطمہ تھا, لفظوں کو کوئی محسوس کرتا. احسان فاطمہ پہ احسان فاطمہ تھا کہ اللہ نے ولایتی گھر میں پیدا کیا, ولایتی بچے دیے, ولایتی شوہر دیا. تو مرحومہ کے انتظار ہوا, ہزاروں ایسے موتیں ہوتی رہتی ہیں. جو فائدہ دے وہ زندہ, جو فائدہ نہ دے وہ مردہ. جس کی وجہ سے ثواب ہو وہ مردہ, زندہ جس کی وجہ سے عذاب ہو وہ مردہ. زندہ جس کی وجہ سے ثواب ہو وہ زندہ, جس کی وجہ سے عذاب ہو وہ مردہ. سنیے گا, جیسے ہی کسی مرد مومن یا مومنہ کے موت کی خبر میں نے سنی, آپ نے سنی, ہم نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ قرآنی آیت ہے, کلمہ استرجاع ہے. پڑھا میں نے, سوال مجھے سبق کون ہے, سبق کون ہے, مرنے والا, اور جس کی وجہ سے فائدہ ہو. آیت میں نے پڑھی, سوال مجھے ہوا, سبق کون ہے, مرنے والا. قرآن کیا کہا, جس کی وجہ سے فائدہ ہو. اب پتہ نہیں کیا ہوں میں, جعفر آباد کے مومنین سننا, جیسے ہی ایک مومن یا مومنہ کے موت کی خبر سنی, ہم سب نے کیا پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک نہیں 1000 آدمیوں تک خبر گئی, سب نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں اسے مردہ کیسے کہوں جو مرنے کے بعد لوگوں کو سب نے کیا پڑھا, انا للہ و انا الیہ پڑھا ہم نے. ثواب ہمیں سبق, میں اسے مردہ کہوں جس کی موت کی خبر پا کر 1000 لوگ ایک آیت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, یا اسے مردہ کہوں جس کے گھر میں قرآن تو ہو. بہت اچھی بات, کیا کہنے قرآن تو ہو مگر تلاوت نہ ہو. ہاں قرآن مظلوم ہے میرا پورا ایک اس پر چینل پر پروگرام کرایا تھا چچا ریاض, تو مجھ میں ایک بات رکھتے ہوتے میں نے قرآن کا استعمال کیا. اب کہاں ہونے لگا, موت کے وقت جاتے ہوئے کوئی بھوت پریت والی بات آ گئی تو قرآن کی ہوا, میں نے کہا سوچنا چاہیے تھا جس کی ہوا میں شفا ہے. کیا کہنے اس کے پڑھنے میں کیا کمال ہوگا. تو جو فائدہ دے وہ زندہ, جو فائدہ نہ دے
مرنے والے نے موت کی خبر پاتی، ہم نے ایک آیت پڑھی، ثواب ہمیں سبق، مرنے والا پہلا فائدہ۔ دوسرا شریعت کا حکم ہے، علماء بیٹھے میرے بات کی تائید کریں گے، مسئلہ ہے جب تم کسی کے موت کی خبر پاؤ ممکن ہو تو اس کے یہاں فوراً تعزیت کے لیے جاؤ، کہاں جاؤ؟ اس کے یہاں فوراً تعزیت کے لیے۔ جب تم تعزیت کے لیے جاؤ گے تو تمہیں ہر قدم پر 70 نیکیاں ملیں گی۔ کیا کہنے ہمیں سبب کون ہے؟ سبحان اللہ، مرنے والا، اب تو میں چہرے دیکھوں گا، سبب کون ہے؟ مرنے والا تو فائدہ دے، کیا کہنے کیا کہنے ہر قدم پہ 70 نیکیاں، سبب ہے مرنے والا۔ انصاف سے بتاؤ، میں اس مرنے والے کو مردہ کہوں جس کے یہاں تعزیت پہ جانے پہ ہر قدم پہ 70 نیکیاں ملتی ہے، یا اسے مردہ کہوں جو غیبت کے لیے کبھی ان کے گھر کبھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوشی ہے کہ اتنی سخت بات پہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، ورنہ یہاں تو سناٹا ہو جاتا ہے۔ انصاف سے بتاؤ، جس غیبت کے لیے ان کے گھر جا رہا ہے وہ مردہ ہے، واہ واہ واہ، یا جس کے یہاں ہم تعزیت کے لیے جا رہے ہیں ہر قدم پہ کیا مل رہے ہیں؟ 70 نیکیاں۔ سبب کون ہے؟ وہ فائدہ کس کا؟ تیسرا فائدہ، جتنے رشتہ دار روٹھے تھے موت کی خبر پاتے ہی، تایا روٹھے تھے وہ آ گئے، ماموں روٹھے تھے وہ آ گئے، خالو روٹھے تھے وہ آ گئے۔ مرنے والے نے مرنے کے بعد رشتہ داروں کو ملایا ہے، لڑایا نہیں ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنے رشتہ دار روٹھے تھے، سبحان اللہ، تایا روٹھے تھے وہ آ گئے، ماموں روٹھے تھے وہ آ گئے۔ تم اسے مردہ کہہ رہے ہو جو مرنے کے بعد رشتہ داروں کو ملا کے جا رہا ہے؟ انصاف سے بتاؤ، ملانے والا مردہ ہے یا پھر سماج میں انجمن کو انجمن سے لڑانے والا، مولوی کو مولوی سے لڑانے والا؟ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ، انصاف کرو، لڑانے والا مردہ ہے یا ملانے والا؟ کیا کہنے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اینٹک ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اینٹک۔ جب دونوں میں اختلاف ہے تو ملانے کی کوشش نہیں کرتے، دونوں طرف جا کے کہتے ہیں آپ بھی صحیح ہیں اور آپ بھی صحیح ہیں۔ اگر کوئی ایسا ہو جو دونوں طرف جا کے کہے آپ بھی صحیح ہیں آپ بھی صحیح ہیں تو سمجھ جائیے گا اس دور کا منافق ہے۔ بے شک بے شک بے شک اس کا عقیدہ ہے کافر بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ دو کی بات ہے، اچھا چلو آپ معاشرے میں دیکھیں گے کچھ لوگوں کا مزاج ہے پورا محلہ بات کروائی اسے کیا کہے اچھا ہے، اے سے لے کے زیڈ تک اچھا ہے۔ یاد رکھیے گا جسے اچھا سب سے بننے کا شوق ہو وہ منافق تو ہو سکتا ہے مومن مومن، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ معاشرے میں سب نے تو نبی کو اچھا نہیں کہا، کیا کہہ رہے تو جتنے رشتے دار اٹھے تو وہ کیا ہو گئے؟ بولیے سبب کون ہے جو فائدہ دے وہ کیا ہے؟ مرنے والے نے اب تک کیا دیا ہمیں؟ ایک آیت کا ثواب، ہر قدم پہ 70 نیکیاں، جتنے رشتے دار اٹھے تھے وہ سب مل گئے۔ اب ایک آواز کی شکل تم میں کون ہے جو غسل دے؟ میرے اللہ ہر محلے میں ہر جگہ چند لوگ بٹے ہیں وہی غسل دیں گے، وہ نہیں آئیں گے تو جائیداد پہ لڑنے والا لڑکا کبھی سواد پہ نہیں لڑا کہ ابا کو غسل میں دوں گا۔ کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے کبھی لڑا ہو بتائیے کہ ابا کو غسل میں دوں گا، ابا کے غسل کی بات وہی کرے گا جسے اپنا بھی غسل آتا ہو۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پڑھتے محمد والے بہت اہم بات کرتا ہوں، وہی غسل دے گا۔ اب مسئلہ کیا ہوگا؟ ہر سماج میں ہوتا ہے، یہاں دیکھتا تو پورے ہندوستان کی ایک بات میرے سامنے مجھ سے زیادہ نہیں کرتا ہے، وہی آئیں گے تو غسل دیں گے، وہ تمہارے ابا کے نوکر ہیں؟ کیا کہنے کیا کہنے، تم نے کبھی اس غسل دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کیا،
بے شک بے شک کبھی اس غسل دینے والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں، دیکھو نے کبھی اسے رسپانس نہیں دیا، جبکہ معاشرے کے چور چوہار اچکے بیمان سود خور پڑے بھی سب کو عزت دیتے ہوئے مشہور سمجھتے ہیں آپ کے سامنے غسل پڑھا رہا ہوں، جو غسل دے رہا اسے کوئی عزت نہیں دے رہا، وہ نماز پڑھ رہا اسے کوئی عزت نہیں دے رہا، وہ روزے رکھ رہا اسے کوئی عزت نہیں دے رہا، مشہور زمانہ تو کہہ رہا ہوں اپنا خود تو رہا ہوں، لیکن چور ہے بیمان ہے اچکا ہے اسے عزت دی جا رہی ہے۔ پریشان مت ہونا، میں ایسے لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو دیندار ہے اور انہیں کوئی عزت نہیں دے رہا، چور اچکوں اور بیمانوں کو عزت دے رہا، میں نے کہا پریشان مت ہو، ہمیشہ آدمی اپنے مزاج کے لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ ہمیشہ آدمی اپنے مزاج کے لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ شمر نے خولی کو عزت دی، خولی نے پیسہ رساد کو عزت دی، ان سبوں نے یزید کو عزت دی، یہ سب ہم مزاج تھے، لیکن ادھر آ کے دیکھو حبیب نے زہیر کو عزت دی، زہیر نے قریر کو عزت دی، ان لوگوں نے اکبر کو عزت دی، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر بھی ہم مزاج سے، کیا کہنے کیا کہنے۔ کون ہے جو غسل دینے کے لیے چند لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا اور ہمیں بیٹھے فقہی مسئلہ، غسل دینا واجب کفائی، اگر نہیں دیا تو سب کے سب گنہگار، اگر دے دیا تو سب سے ساکت، اس کا شکریہ ادا کرو، غسل دے کر تمہیں گناہ سے بچا رہا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ اب سماج کی اس دکھیرت پہ ہاتھ رکھ رہے یاروں، پتہ نہیں کتنی جگہ پر یہ مرحلہ میں نے پڑھا، کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ گئے اور بگڑ بھی جائے تو مولوی عروج کا بگاڑ کیا سکتے، کیا کہنے کیا کہنے۔ سبحان اللہ سبحان قبلے کی اللہ طرف رخ کر دیا، سبحان اللہ۔ چادر غریب کو دے دو، گدا غریب کو دے دو، چارپائی غریب کو دے دو، ہو رہا ہے یہی ہوتا ہے نا، جس پر روح نکلی، چادر غریب کو دے دو، گدا غریب کو دے دو، چارپائی غریب کو دے دو، انگوٹھی خود رکھ لو۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ سبحان اللہ 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 انگوٹھی سبحان اللہ۔ غریب کو دے دو گدا، غریب کو دے دو چارپائی، غریب کو دے دو انگوٹھی خود رکھ لو، مرحوما کے کان کے زیورات خود رکھ لو۔ میں نے کہا پریشان مت ہو، مجھے پتا چل گیا یہ جو چادر گدے چارپائی لے رہا ہے یہ چھوٹا غریب ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ اگر انگوٹھی ابا کی نشانی ہے تو چادر کس کی نشانی ہے؟ اور اگر غریب نہیں ہو تو کبھی کبھی مرحوما کے زیورات کسی غریب بچی کی شادی میں دے دو۔ کیا کہنے۔ میں کہتا ہوں تاریخ حقیقت، بہنوں نے بیٹیوں نے اس بات پہ تو لڑائی کی کہ اماں نے زیور کیا چھوڑا، مگر اس بات پہ لڑائی نہیں کی اماں کی خزانہ بہار، اماں کی قضا روزے۔ ہم بھی دیکھیں گے جب بیٹے کو ہی یاد نہیں تو عورتوں کو کیا یاد رہے گی۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں کون ہے جو غسل دینے والوں کی عصمت بیان ہے؟ ہم آتا ہے سننے کے لیے کیفیت کا مرحلہ ہے۔ مرنے والے نے اب تک کیا دیا؟ جو فائدہ دے، جو فائدہ نہ دے میت کا۔ غسل دینے والے شریف نے کہا تم اسے غسل دو۔ عظمت سننا، مجھے پتہ نہیں ان میں کون ہے جو شرف کو پاتا ہے، کون ہے جو نہیں پاتا، لیکن سنیے روایت
مولا فرماتے ہیں جو کسی مرد مومن یا مومنہ کو غسل دے، اللہ غسل دینے والے کو ہر وہ قطرہ جو میت کے جسم سے مس ہو کر زمین پر آئے، ہر قطرے کے بدلے اسے 100 نیکیاں دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے پاس اللہ زمین کے میں سمجھا سکتا ہر قطرے کے بدلے زندہ باد زندہ باد، کسے غسل دینے والے کیا دیتا ہے؟ 100 نیکیاں۔ ایک گلاس کے قطرے گن لینا، ایک گلاس میں کتنے قطرے ہوتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ تو جسے 3 پانیوں سے غسل دیا جا رہا ہے، کیا کہنے ہر قطرے کے بدلے کیا ملے گا اسے؟ 100 نیکیاں۔ جائیے روایات کا ذمہ دار ہوں، بادشاہ کو نہلوانے کا ثواب نہیں، بڑے بڑے روسا کو نہلوانے کا ثواب نہیں، میرے پروردگار اس میت کو نہلوانے کا ثواب کیوں ہے؟ ثواب کیوں؟ تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میت کو نہلوانا عیب نہیں، شرف ہے۔ کوئی نہیں ہوتا اس لفظ کی قدر کرتا، میت کو نہلوانا عیب نہیں، یہ شرف ہے۔ اب تمہارا ذنب دیکھیں گے، تم یہ شرف لینا چاہتے ہو؟ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، زندہ باد زندہ باد۔ اب کیا ہوا؟ غسل دینے والے سے بھی شریعت میں 2-3 باتیں کی، کہ تم سے بھی کچھ کہنا ہے۔ کیا؟ جب تم میت کو غسل دو تو ہاتھ نرمی سے چلانا، ہاتھ نرمی سے چلانا، سختی سے نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نہیں چاہتے اسے تکلیف ہو، لفظ پہنچنا چاہیے، ہم نہیں چاہتے اسے تکلیف ہو، تکلیف زندوں کو ہوتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے اسے تکلیف ہو، تکلیف کسے ہوتی ہے؟ زندوں کو، مردوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ دوسرا حکم، اگر تم میت کے جسم میں کوئی یاد دیکھ لو، خبردار کسی سے بیان مت کرنا، تم اس کے عیب یہاں چھپاؤ، تم اس کے عیب یہاں چھپاؤ، ہم تمہارے عیب وہاں چھپائیں گے۔ سنیے جملہ، جو اللہ مردے کے غیبت کی اجازت نہ دے وہ صرف مردے کی غیبت۔ مردوں کے غیبت کی اجازت نہ دے۔ آپ نے جو پریکٹیکلی بات ہے کہ جب غسل دیتے ہیں تو صابن بھی آتا ہے، بیسن بھی آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ تاکہ میت کے جسم پر میل نہ رہے۔ اتفاق ایک جگہ غسل دیا رہا رہا، وہ لڑکے نے جا کے کہا مولانا صاحب گردن پہ ذرا سی میل نہ گئی ہوگی، تو لڑکے نے جا کے کہا مولانا صاحب یہ ابا کی گردن پہ جو میل ہے، یہ صابن اور بیسن لا کے دیا ہے، یہ بھی ذرا سا صاف ہونا چاہیے۔ میں پوچھ لیا کیوں؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، میلہ جسم لے کر کیسے جائے گا؟ کاش زمانہ یہ سوچتا اس کی بارگاہ میں میلہ جسم چلا جائے کوئی عیب نہیں، اگر کوئی میلہ دل لے کے جا رہا کہنے تو یہ دل کا میلہ پن کیسے نہیں ہوگا؟ کوئی ڈٹرجنٹ پاؤڈر تو بنا، اگر بنا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ میلہ دل سے صاف کر کے مرو، پتہ نہیں کب ملک الموت آگے کہے چلو، بے شک بے شک معاوضہ پورا ختم ہو جائے گا۔ خیر ہو گیا، غسل دے دیا کہ بہت سارے مرحلے چھوڑتے ایک نتیجے تک آ، تو غسل بھی ہو گیا۔ کفن کا میرے اللہ بہت دن سے سفید دیا جا رہا ہے، پیسہ دیا پیلا دے دوں، نیلا دے دوں، لال دے دوں، آواز قدرت آئے کہ مولوی روج رنگین مزاجیاں دنیا میں چلتی ہیں۔ اللہ کا زندہ ہے میرے اللہ، کیا کہنے یہاں سفید۔ اچھا چلیے صاحب کفن 3 کفن دینا واجب، پیراہن، لنگی، چادر۔ اس کے بعد امامہ مستحب ہے اور مکنا مستحب۔
पूरी जिंदगी टेंशन थी, मौलवी ही लोग अब मामा लगाएंगे। मौलाना ही खाली अब मामा लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। आवाज खुदा तक परेशान मत हो, अपनी बारगाह में बुलाने से पहले क्या कहने लतीफ बात थी। क्या हो उसके लिए? औरत के लिए मुस्तहब की डिफिनेशन ये कि दे दो तो सवाब, ना दो तो कोई गुनाह नहीं। कफन काट रहा था, कफन काटने में मकना नहीं काटा, फौरन बच्चे ने आके कहा, मजदूर की जनाजे के लिए फौरन लड़के ने आके कहा, मौलाना साहब हम इतने भी गरीब नहीं, अपने मरने वाली मजदूर को मकना न दे सके, जो मुस्तहब मकना न दे वो गरीब है। क्या कहने भाई मरने के बाद मकना देना मुस्तहब है, जो मुस्तहब मकना न दे वो गरीब है, और जिंदगी में मकना देना वाजिब है। अब कहना ये कितना बड़ा गरीब है। ये मिसाल मैंने आपकी असली थी, यही है। आज के दौर में बेपर्दा की फैशन गलत जुमला, जैसे जैसे पैसा आ रहा वैसे वैसे चादरें जा रही, बेशक पर्दा जा रहा, जब तक गरीब से पूरा नकाब। 2-4 गाड़ियां आ गई, अब नकाब गया, चादर आ गया, थोड़े से और पैसे आ गए, अब रुपट्टा आ गया। अल्लाह इससे ज्यादा होनी है, मत बनाना इसे। बेशक मेरी तरफ तवज्जो रखें, कैफियत की बात। अल्लाह ऐसी दौलत न दे जो फिरौन मिजाज बना दे। अल्लाह दौलत वो दे जिससे हम खदीजा के गुलाम बने। अब एक दीदार लड़की की शादी एक बेदीन लड़के से, अब बेदीन मॉडर्न जमाने में रहने वाला, शादी के बाद हर जगह कहता है कि बीवी से चलो मेरे दोस्त के, चलो मेरे दोस्त के यहाँ, वो इस्लामिक हिजाब में जाना चाहती है, ये कहता क्या तुमने हिजाब रखा, ये क्या ढाका भटा मान रखा, मॉडर्न जमाना दिल्ली में रह रहा हूँ, पॉश एरिया में ऐसे ही लोग जैसे आए, वो परेशान हो गए, कहा था बड़ा क़यामत ये है। उसने कहा कि अपने भाई को खबर दी कि किस बेदीन से तूने मेरी शादी कर दी, जिसके यहाँ पर्दे का चलन ही नहीं है। उसने कहा बहन परेशान मत हो, मैं आ रहा। शरीफ भाई बहनों के घर लड़ने नहीं जाते। शरीफ भाई बहनों के घर लड़ने नहीं जाते, जुमले फिर बदल रहा हूँ। शरीफ भाई बहनों का घर बसाने जाते हैं, उजाड़ने नहीं। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो पहुंच गया, वो साले साहब पहुंच गए, साले साहब ने पूछा क्या करेंगे, तो वही तो मुसलमानों की अलामत है, हजरत गोश्त से पाबंदी में भी नहीं छोड़ा। कच्ची आप बैठिए, मैं भी लेकर आता हूँ, पहली बार आया, जरा मार्केट दिखा दिए। मैं तो सामने साले साहब को लिया, कसाब की दुकान पर पहुँचे, चलते हुए अपनी अहलिया से कहा जरा सा थैला देना। उन्होंने कहा क्या जरूरत है, कसाब की दुकान पे जाएंगे, गोशी तो नजदीक ही है, देख चले जाएंगे, कौन सी बड़ी थैला की क्या है। भैया साले साहब ने पहली बार आए, हिकायत का माल करें, कसाब की गोश्त पे दुकान पर पहुंचे, बात का ये साले साहब आए, उनको गोश्त खिलाना, बेहतरीन गोश्त देना। उसने भी गोश्त का एक लोथड़ा काटा, 1 किलो डॉलर, चाहता था कि बोटी बनाए। साले साहब ने मना कर दिया, जरूरत नहीं, घर पे बाजी बना। उसने गोश्त के लोथड़े को चाहा कि पॉलिथीन में डाले, प्लास्टिक में डाले, का मना कर दिया, 50 पैसे की पॉलिथीन तुम क्यों बर्बाद करो, इसी ले जाएंगे। क्या कहने, क्या कहने, 50 पैसे की पॉलिथीन तुम क्यों बर्बाद करोगे, ये थोड़ी दूर तो घर है, यूं लेके चलते। बहदोई साहब के हाथ में गोश्त का लोथड़ा, कसाब की दुकान से कुछ दूर चले, जैसे ही आगे बढ़े नीचे से कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, ऊपर से चीना उतरने ने हमला शुरू किया, नीचे से कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, ऊपर से चीना उतरने ने
کیا سمجھا ہے؟ کیا کہنے سبحان اللہ جب 1 کلو گوشت کا لوٹا تھا لیکن حملہ کس نے کیا؟ مولانا بیٹھے فقہ اعتبار سے بات کر رہے ہیں. کھلے ہوئے گوشت پہ حملہ کیا چیل نے، کبے نے، کتے نے. یہ تینوں حرام گوشت ہیں. مردوں پہ بھی ہے، مردوں پہ بھی ہے. چیل کا گوشت حرام، کبے کا گوشت حرام، کتے کا گوشت حرام. انہوں نے حملہ کیا. گائے نے حملہ نہیں کیا، بکری نے حملہ نہیں کیا، بھینس نے حملہ نہیں کیا. کیوں؟ وہ حلال گوشت ہے. بے شک بے شک. چلا جو بے پردگی کی طرف مائل ہو وہ حلال گوشت نہیں ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. کیا کہنے کیا اس میں گرداری جو فائدہ دے وہ زندہ موسم گفتگو کیا، جو فائدہ دے، جو فائدہ نہ دے. وہ مردہ. میت نے اب تک کیا دیا؟ فائدہ. کچھ لوگ ہیں جو ذاتی دشمنی کی بنیاد پر جنازے کو کاندھا نہیں دیتے. اللہ علاج کر دوں، اللہ کر دیے. اللہ. باندھو یار، باندھو. ذاتی دشمنی. ذرا سی لڑائی ہو گئی، کھڑکی کی لڑائی، مدیر کی لڑائی، ہم کاندھا نہیں دیں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں ذاتی دشمنی. اگر کوئی کسی مومن یا مومنہ کے جنازے کو ذاتی دشمنی کی وجہ سے کاندھا نہ دے تو پریشان مت ہونا، خوش ہونا. ہمیں جنازہ چھوڑنے والوں کے رشتہ داروں کا پتہ چل گیا. کیا کہنے کا. اب جنازہ ہے، فیشن بن گیا ہے، غریب کاندھا دے گا، امیر نہیں. ایسا آ گیا جنازے سے بچنے لگا. کیسے کاندھا دے؟ کپڑے کی فلس خراب نہ ہو جائے. میں بھائی کیپٹل میں بات کر رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں. کر رہا ہوں. بے شک کچھ لوگوں کا مزاج ہو گیا جنازے میں جاتے تو بے کاندھا شک نہیں بے دے. شک. پالیٹکس میں لگ رہتے کون جیتے گا. پھر آپ کو بہت دنوں بعد نظر آئے چند لوگ کاندھے پہ دے رہے ہیں، پیچھے پورا طبقہ ہے جو لگا ہوا ہے فرفات. ایک حدیث پڑھی ہے نا، ایک شخص نے آ کے چھکے آقا سے کہا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آگے کہا مولا میں نے 12 کاروبار کیا اور کاروبار میں برکت نہیں ہوتی. کاروبار میں نے کیا، کاروبار میں میری برکت نہیں ہوتی. مولا اس کا سبب کیا ہے، کیوں برکت نہیں ہوتی؟ مولا نے کہا تو جنازے میں بات کرنا چھوڑ دے. کوئی تو ہوتا ہے تو جنازے میں بات کرنا چھوڑ دے، اللہ تیرے رزق میں برکت دینے لگے گا. جملہ سننا، جو ایک مومن کے جنازے میں بات کرے اللہ اس کے رزق کو چھین کر برکت کو چھین لیتا ہے. تو جلوسوں میں سیاست کرے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. جنازہ اٹھائیں. جو فائدہ دے، جو فائدہ نہ دے روایت کا ذکر ہے. علماء بیٹھے ہوئے جن کے سامنے کا طالب علم کے ناطے جتنی مجلس سے میں نے پڑھی نہیں ہے اس سے زیادہ آپ نے سنی. طالب علم کی محنت لگے تو دعا دے دیجیے گا. عجیب کیفیت کی بات کر رہا ہوں. عبادت فرماتے ہیں، روایت ہے جب مومن کے کاندھے پر کسی مومن یا مومنہ کا جنازہ دائیں کاندھے پر ہوتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے نام اعمال میں 70 سال کی نیکیاں لکھ. سبحان اللہ. جیسے ہی بائیں کاندھے پر آیا اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے 70 سال کے گناہان صغیرہ معاف کر. فائدہ کس کا؟ ہمارا. سبب کون ہے؟ مرنے والا. جب ایک مومن کا جنازہ کاندھے پر ہو تو ثواب بھی ملتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے. تو اب اگر کوئی حسین کا تعزیہ
تیار ہے فاتحہ میں مولانا کے، مجلس میں مولانا کے، نماز میں مولانا کے، عید بقرعید میں ہر جگہ میرے اللہ مولانا کے۔ کبھی ہم بھی مولانا سے آگے ہوں گے؟ کیا کہنا کا پریشان مت ہو، ایک موقع آئے گا جہاں تم سب سے آگے ہوں گے۔ ہوگے کیا کہنے، اب جو ملائک خطابت کا کہنے یارو میرے اللہ آج یہ سب سے آگے کیوں، پورا مجمع پیچھے کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے اس نے مرنے سے پہلے علی کو دیکھا ہے، جو علی کو دیکھ ہے وہ پیچھے نہیں آگے ہے۔ واحد نماز ہے، نماز جنازہ، معذرت کے ساتھ واحد نماز ہے، نماز جنازہ جس میں چپ رہ کے کام نہیں چلے گا۔ دہرانا میرے اللہ کیوں کہ میں خالق ہوں، ان کی نسلوں کو بھی جانتا ہوں، نسلوں کو بھی جانتا ہوں۔ کیا کہ نماز میں یہ شروع ہوئی، حکم یہ ہے پڑھانے والے سے وہ آہستہ سے پڑھائے، رک رک کے پڑھائے، بلند آواز سے تاکہ سننے والے سنیں اور اسے دہرائے۔ واحد نماز نماز جنازہ ہے جس میں طہارت کی بھی شرط نہیں، جیسے ہو سالک میں آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر کی بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے، میرا اللہ دوہرا کیوں رہا ہے کہ آخری تک اس میں مولانا کہیں گے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، میرے اللہ اس مرنے والے کی صرف میں اچھائی جانتا ہوں۔ پیچھے سے مجمع بھی کہے گا میرے پروردگار اس مرنے والے کی صرف میں اچھائی جانتا ہوں۔ اللہ سے کہہ رہا ہے، ملا سے نہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہہ رہا ہوں؟ مرنے والے کی صرف میں اچھائی جانتا ہوں۔ اب مرنے کے بعد تدفین کے بعد چوراہے پہ مرنے والے کی غیبت کرے، برائی کرے تو یہ کیا اس کا مطلب جھوٹا ہے؟ اور جھوٹوں پہ کڑوی لعنت تھی۔ آج بھی لعنت ہے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ ثواب سنانا اور ایک مرحلہ بہت سارے بات چھوڑ کے کیونکہ وقت تمام ہو رہا ہے۔ جنازوں میں نماز میت پڑھنے کا ثواب مولا فرماتے ہیں اگر تم کسی مومن یا مومنہ کی نماز جنازہ، میں نے ہر جگہ ایک قید لگائی ہے مومن یا مومنہ، اگر تم نے کسی مومن یا مومنہ کی نماز جنازہ کو پڑھا ہے، نماز جنازہ پڑھی، جب تک گھر نہیں پہنچو گے 70,000 فرشتے تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فائدہ کس کا؟ ہمارا سبب جو فائدہ دے، جو زندہ۔ نماز جنازہ ہو گئی، قبر کو اتار دیا گیا۔ اگر لوگوں کا بس چلے تو موت بھی سنڈے پہ ہو۔ کیا کہنے، اب مجھے پتا تھا اس کا ریاکٹ کیا وہ تو بس چل نہیں رہا، ورنہ موت بھی خدا کے واسطے جب موت ہو تو اپنے بچوں کو لے کر جاؤ تاکہ انہیں مٹی دینے کا طریقہ پتا چلے۔ بے شک بے شک بے شک، میں نے بہت باریک بات ہے، مٹی دینے کا طریقہ پتا چلے کہ مٹی دیتے کیسے۔ میں نے تو بڑوں کو دیکھا، بے شک بے شک، زندگیاں تمام ہو گئی، مٹی دینے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر مٹی دینے کا خطابت کا جملہ کرا، مٹی دینے کا طریقہ نہیں آیا تو پتہ تب چلے گا جب تم خود مٹی میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یا اللہ۔ تلقین کی آواز بس مرحومہ کی اگر میت ہے ایک مرتبہ آواز دی گئی نامحرم ہٹ جاؤ، نامحرم سارے لوگ اتنے شریف ہو جاتے ہیں، سناٹا، چلو چلو چلو، کاش اتنے شریف آپ، ہر بات تو کہیں نہیں آتی، یہاں آواز دی نامحرم ہٹ جائے سب چلے گئے، جانا بھی چاہیے، قبر میں اترے وہی جو محرم ہے وہ سارے منا لیں گے، لیکن جتنی شرافت سے یہاں سے ہٹ گئے ہو، کاش اتنی شرافت سے شادیوں میں اور ولیمے میں ہٹ جاتے۔ بے شک بے شک بے شک،
اچھا مجھے لگا یہاں یوں شرافت دکھا رہا اسے منزل نظر آ رہی جو لفظوں پہ پہنچا وہ اللہ اسے سلامت کرتے بھائی آمین. اس ٹائم میں یوں شرافت آگی سے منزل نظر آ رہی ہے بیٹا کچھ بھی کرو میرا لال کچھ بھی کرو آنا یہی ہے. ہاں بے شک. تمام تلقین مولانا نے پڑھ دی. تلقین میں ایک شخص قبر میں اترا اور وہ کہتے ہیں قینچی بنایا ہاتھ کو. قینچی بنایا بھی جاتا ہے تاکہ رائٹ ہینڈ پہ ہو. لیفٹ ہینڈ کو سوچو وہ قوم کتنی محتاط ہے یہ قوم کتنی عجیب ہے جو مرنے کے بعد ترتیب میں غلطی گوارا نہ کرے وہ امامت و خلافت میں ہے. کیا کہنے کیا کہنے. مولانا نے آواز دی اسما افہم یا اسمعی افہم. نام جیسے لیا انہوں نے ہلایا. میں نے کہا اگر مر گئے ہیں تو ہلانا کیسا. مر گئے ہیں تو یہ شادوں کو ہلانا کیسا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرا نہیں ہے. تلقین ہو گئی سارے لوگوں نے سنا. آخری بات ربط مسائل سے مجلس کا ایک اہم نقطہ ہے ایک عجیب بات ہے. سارے لوگ جانے لگے. شریعت نے آواز دی رکو ابھی کیسے جا رہے ہیں. ایک عمل جسے چھوڑا جا رہا. کچھ لوگ بہت جلدی بھاگتے بھاگو چلو چلو چلو. میں نے کہا جس کے لیے جا رہے ہو وہ یہی لا کے چھوڑے گا. بے شک بے شک بے شک. ہاں یہی لائے گا. کیا کہنے. دم ہے تو 4 دن بھیا گھر میں رکھ کے دکھاؤ. ہاں وہ بھی یہی لا کے چھوڑے گا. یا نہیں ہے مرنا پھر بھاگنا کیسا. کچھ لوگ کام سے جائیں تو اچھا لگتا ہے کچھ لوگ بیکار میں جاتے ہیں. بے شک. شریعت نے آواز سے مٹی دے دی گئی. قبر تیار ہو گیا. قبر میں پانی کا چھڑکاؤ ہوا. شریعت نے آواز دی رکو ابھی مت جاؤ. میت کی قبر پہ انزلنا پڑھ کے جاؤ. بے شک. روایت سنیے روایت. کیسے پڑھو سرحانے سے شروع کرو. کہاں سے؟ سرحانے سے. انگلیوں کو فشار کے ساتھ وتھ پریشر شروع کر کے. کچھ لوگ نازک مزاج میں انگلی بھی نہیں لڑاتے. میں نے کہا چچا جتنا بچ رہے ہو جانا یہی ہے. حکم کیا ہے تائید فرمائیں گے تاکہ انگلیوں کے نشان چھپ چھپ. سرحانے سے شروع کرو. توجہ کیجیے گا روایت سنیے. امام فرماتے ہیں جو میت کی قبر پہ ایک مرتبہ انا انزلنا پڑھے اسے ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. مرنے والے کا شکریہ ادا کرو. یہ مرتے مرتے تمہیں 7 ختم قرآن کا کتنے 7 ختم قرآن کا ثواب ہمیں ملا. سبب مرنے والا کون ہے؟ جملہ کیا امام فرماتے ہیں میت کے جسم پر میت کی قبر پہ جب تک مومن کے انگلیوں کے نشان ہیں اللہ قبر پہ عذاب نہیں کرے گا. اللہ قبر پہ عذاب نہیں کرے گا. ایک مومن کے قبر پہ انگلیوں کے مومن کے نشان ہو اللہ قبر پہ عذاب نہیں کرے گا. اللہ جانے اس کا کیا عالم ہوگا جس کے قبر میں امیر کائنات تمام کر دیا. میت نے اب تک ہمیں کیا دیا نتیجہ. پڑھنے پڑھانے کا کام جب تک نتیجہ نہ ہو تو بات تو سب بیکار ہو جائے گی. میت نے اب تک کیا دیا فائدہ ثواب. کیا دیا فائدہ. جو فائدہ دے وہ کیا ہے. تو اب جملہ کہنا دو اب مردے قبرستانوں میں مت تلاشو. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. اب مردے قبرستانوں میں مت تلاشو. محلے میں تلاشو. جو لڑا دے وہ مردہ جو غیبت کرے وہ مردہ جو تکبر کرے وہ مردہ. اور یاد رکھنا تلاشنے سے پہلے بستر
منٹ کے سبحان اللہ چیک کرنا اپنے آپ کتنے زندہ ہو. شریعت نے کہا جب قبرستان سے واپس چلو تو ڈائریکٹ اپنے گھر میں جاؤ جہاں سے جنازہ اٹھا ہے، ان کے دروازے پر جاؤ. کیوں؟ کہا اس لیے کہ گھر والوں کو تنہائی کا احساس نہ ہو. جس گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے اس کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا. سوچو وہ کتنے غریب ہو گئے جن کے یہاں سے 72 جنازے اٹھتے. ایک زوجہ کے حصہ سوال، ایک ماں کے حصہ سوال، رشتہ داروں کا ہجوم آ گیا، دوست اور اقربا جو آئے چلو پرسہ دینے چلتے ہیں. مرحومہ کے شوہر آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو پرسہ دینے اتنا بڑا مجمع آیا. میں نے تاریخ میں ایک شوہر دیکھا، اس سے غریب شوہر نہیں دیکھا. اتنا غریب شوہر اللہ تک کوئی قبلہ سوائے اللہ علی کی مظلومیت ہے. کیا ہے حساس پہلو رہا ہوں میں. مرحومہ کے انتقال ہوا، شوہر باحیات ہے. میں ایک سوال کر رہا ہوں، مرحومہ اگر کہیں دنیا سے سر کے بال اگر سفید ہوگی یا کمر خمیدہ ہوگی تو کم سے کم 40 سال کا سن تو ہوگا، 50 سال کا تو ہوگا. آپ اس علی کو پرسہ دو جس کی سوجہ 18 سال میں اساتہ سہارا میں بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے لیے جملہ ہے، تم امیر بیٹیاں ہو. زینب و ام کلثوم غریب بیٹیاں ہیں. بچپنا یاد کرنا، بہت کیفیت کی بات ہے. بچپنا یاد کرنا. گھر سے پاپا کہیں چلے جائیں، والد صاحب کہیں چلے جائیں تو بچے اتنا نہیں یاد کرتے، لیکن اگر ماں کہیں چلی جائے بچے بار بار ڈہری پہ آ کے دیکھتے ہیں اماں اب تک نہیں آئی. شہزادی دربار میں گئی تھی، دروازے پہ آ کے انتظار کر رہی تھی اماں اب تک نہیں آئی، اماں اب تک نہیں آئی، اماں اب تک نہیں آئی. لیکن جیسے ہی ماں آئی نا تو زینب نے چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اماں آپ کے چہرے کی حالت کیا ہو رہی ہے. ایک مرتبہ بیوی نے کہا اے زینب اللہ مجھے بیٹھنے دے. چہرے کو دیکھ کر رونے لگی. اماں 3 گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں تو نہیں. بیوی نے کہا تھا زینب ام کلثوم کسی کے ساتھ لگا کے کہا بیٹی لاڈلی میں تو صحابیوں کے دربار میں تھی. میں 3 گھنٹے کی زینب ام کلثوم تم شرابیوں کے دربار میں کھڑی رہی، تم سے کوئی بات غصہ دے دو آپ بیٹوں کو. شوہر کو غصہ دے دیا، بیٹیوں کو غصہ دے دیا، اب بیٹوں کو غصہ دے دیجیے. جناب سلمان فارسی ایک دن پوچھا، جب گیا بچوں کی طرح انہوں نے دیکھا کہ امام حسن
مدینے کی ساری گلیوں سے جاتے ہیں، مگر ایک گلی ایسی ہے جس میں امام حسن جاتے نہیں ہیں۔ ایک سلمان فارسی نے پوچھے گیا مولا میں دیکھتا ہوں آپ ساری گلیوں میں جاتے ہیں مگر اس گلی میں آپ کیوں نہیں جاتے؟ میرا مولا تڑپ کے کہتا ہے سلمان اس گلی میں وہ منور بیٹھا ہے جس نے میری ماں کو تماشا دنیا سے چلی گئی جانے والی ماں جب ماں دنیا سے چلی جاتی تو ماں اپنی اولاد سے اتنا پیار ہے اس کے مطلب ہمارے زندگی کے پیار میں مرنے کے بعد ماں اپنی اولادوں کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ بس ایک منظر اور مجلس کا بات 9 محرم شام کا وقت مولا نے تمام کے تمام صحابہ کو منع کر کہ میں جا رہا ہوں کوئی میرے پیچھے نہ آئے محلہ چلے گا لیکن تشریف پہ تھے کسی سے باتیں کی واپس آئے دیکھا ایک صحابی کھڑا ہے کہا سب کو منع کر دیا تھا تم کیوں آئے؟ اس نے کہا مولا مجھے ڈر تھا کہیں کوئی آپ پہ حملہ نہ کر دے۔ مولا نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا مولا ایک سوال کروں؟ مولا آپ یہاں نشیب میں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کوئی اور نہیں میری ماں تھی۔ ایک اپنی ماں کو یاد کرتا ہوں، کی محبت کو یاد کرتا ہوں، پھر سوچنا حسین کی ماں حسین سے کتنا پیار کرتا ہے۔ مولا اس صحابی کا ہاتھ پکڑا کہ آپ مجھے مقتل دکھاتا ہوں۔ اب دکھایا کہ فرام تھے یہاں میرا عباس بازو پہ ٹاکر سو جائے گا، یہ جگہ وہ ہے جہاں اکبر ایریا لگ رہے گا، یہ جگہ وہ ہے جہاں محمد مارے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کے لاش پامان